آج کے سبق کے اندر ہم دوسرا مسئلہ پڑھیں گے میت کو کفن دینے کا جی۔ اس کے اندر میں تھوڑی سی تفصیل ذکر کروں گا۔ آج کے سبق کے اندر ہم کفن کے متعلق پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ کفن جو ہے یہ کس طرح کا ہونا چاہیے اور کفن دینے کا طریقہ کیا ہے، کیسے اس کو لپیٹنا ہے، کتنے کپڑے ہونے چاہیے، کفن کی کتنی اقسام ہیں، یہ باقی تمام چیزیں انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہوں گی۔ میں موٹی موٹی چیزیں بتایا کروں گا، زیادہ باریکیوں کے اندر نہیں جاؤں گا کہ وقت اتنا ہے۔ میرا دل ہے کہ رمضان المبارک کے اندر میت کو غسل دینا، کفنانا، اس کی جنازہ اور جنازے کے متعلق مسائل اور دفن کرنا اور دفن کے بعد کے جو آج کل حالات، بدعات، رسم و رواج ہمارے ہاں چل رہے ہیں، ان سب کے متعلق تھوڑی تھوڑی بات ہو جائے گی۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کفن کے بارے میں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو بات ارشاد فرمائی ہے، پہلے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد چند مسئلے ہیں جو میں ذکر کروں گا جی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسوا من ثیابکم البیاض، زندگی کے اندر سفید کپڑے پہنا کرو۔ سفید کپڑا مرد کے لیے پہننا مستحب ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سفید کپڑا ہی استعمال فرماتے تھے۔ البتہ رنگ دار پہننا بھی جائز ہے، لیکن وہ رنگ ایسا ہونا چاہیے جس کے پہننے کی شریعت نے اجازت دی ہے جی، کیونکہ بعض کلر ایسے ہیں مرد کے لیے زندگی کے اندر بھی کپڑا پہننا جائز نہیں ہوتا جی، خاص طور پر وہ تمام کپڑے کہ جن کا کلر عورتوں کے کپڑوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے جی، لال پیلے ہو گئے اور اس طرح کی باقی جو خواتین استعمال کرتی ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، کپڑوں میں بہترین کپڑا سفید کپڑا ہوتا ہے جی۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، حضور نے فرمایا کہ جب مرنے والوں کو کفن دو تو بھی سفید کپڑے میں دو جی۔ اس کے اوپر میں ایک مسئلہ ذکر کروں گا آگے جا کے جی۔ وَمِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمْ الْإِسْمِدْ، حضور نے فرمایا کہ سرموں میں سب سے بہترین سرما وہ اسمد کا سرما ہے جی۔ یہ ایک پتھر ہوتا ہے جی جو سعودی عرب کے اندر یہ پایا جاتا ہے، جو حضرات عمرے وغیرہ کے لیے حج پر جاتے ہیں یہ لے بھی آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سرما پہنا کرو، اس کی دو وجہ حضور نے بیان کی ہیں۔ ایک آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ يُنبِتُ الشَّعْرَ، ایک تو یہ پلکوں کے بال پیدا کرتا ہے جی، نہیں ہیں تو پیدا کرتا ہے تو بڑھاتا ہے جی۔ وَيَجْلُ الْبَصَرَ، حضور نے فرمایا کہ بینائی کمزور ہو تو یہ سرما آنکھوں کی بینائی کو مضبوط کرتا ہے جی۔ اس لیے خاص طور پر جن کی نظر کمزور ہے وہ اگر حضور کے اس فرمان پر یقین کر کے اس کو پہنیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا جی۔ ایک مسئلہ تو یہ آ گیا کہ سفید کپڑے میں کفن دینا ہے۔ دوسرا مسئلہ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تغالوا فی الکفن، حضور فرماتے ہیں کہ لا تغالوا فی الکفن، کفن زیادہ قیمتی نہیں دیا کرو جی۔ لا تغالوا فی الکفن، کفن کے اندر مبالغہ نہ کرو جی، بہت زیادہ اعلیٰ درجے کا ریشم کا کفن پہنانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ وجہ فَإِنَّهُ يُصْلَبُ صَلْبًا سَرِيعًا، فرمایا کہ یہ چند دن کا کپڑا ہوتا ہے جو اس میت کے جسم پہ رہتا ہے، مرنے کے بعد جب اس کو دفن کرتے ہیں مٹی کفن کو بھی کھا جاتی ہے، ویسے ہی اس نے ختم ہو جانا ہے، تو زیادہ قیمتی کپڑے کے اندر کفن دیں گے تو اس کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ اور کتنے کپڑوں میں دینا چاہیے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفنا فی ثلاثت اثواب یمانیت بیض سہولیت من کرسف، فرماتے ہیں کہ جب حضور کا انتقال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کے سفید 3 کپڑے تھے روئی کے بنے ہوئے جی، حضور کے بارے میں بتاتی ہیں یمن کے تھے اور 3 تھے روئی کے تھے،
اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا تھا۔ لیس فیہا قمیص ولا امامۃ، ان کپڑوں کے اندر اس طرح کی قمیص بھی نہیں تھی جس طرح کہ ایک زندہ انسان پہنتا ہے، ولا امامۃ، اور نہ پگڑی تھی اس کے اندر۔ یعنی آخر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب قبر منور کے اندر رکھا گیا تو حضور علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر پگڑی مبارک نہیں رکھی گئی تھی، صرف 3 کپڑے تھے جس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر کہتے ہیں کہ اذا کفن احدکم اخاہ، جب تم میں سے کوئی بندہ اپنے بھائی کو کفن دینے لگے، فَلْيُحْسِنْ كَفْنَهُ، تو اس کو چاہیے کہ اچھا کفن دے جی۔ تو 2 مسئلے آ گئے، زیادہ قیمتی بھی نہیں اور بالکل آخری درجے کا گندا بھی نہیں جی، معتدل کپڑا جی، جو اتنا زیادہ قیمتی بھی نہ ہو، آخری درجے کا گھٹیا بھی نہ ہو۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ مرد جو کپڑے عام روٹین کے اندر اچھی تقریبات میں پہن کے جاتا ہے، یعنی جتنے وہ قیمتی ہوتے ہیں نا، اسی طرح کا قیمتی لباس اور کپڑا ہونا چاہیے جس کے اندر اس کو کفن دیا جائے، چونکہ دنیا کے اندر بھی وہ یہی پہنا کرتا تھا، اس لیے آخر وقت کے اندر آخری سفر پہ روانہ کیا جا رہا ہے تو اس کو یہی کپڑا کفن کے لیے بھی دیا جائے۔ تو یہ چند ایک حدیثیں ہیں جی۔ پہلا مسئلہ آج کے سبق میں یہ ہے کہ یہ کفن دینا فرض کفایہ ہے، جس طرح میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، اسی طرح میت کو کفن دینا یہ بھی فرض کفایہ ہے جی۔ البتہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، ابھی چند ایک احادیث کے اندر آپ نے پڑھا ہے۔ ایک تو کپڑا نیا ہونا چاہیے، بہتر یہی ہے نیا کپڑا خریدا جائے اور سفید رنگ کا ہو جی۔ لیکن اگر نیا کپڑا نہیں خریدا گیا، پرانے کوئی کپڑے پڑے ہیں، اس کے اندر بھی کفن دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دھو لیا جائے، صاف کر دیا جائے، اس کے بعد اسی میں کفن دیا جائے۔ جیسے بعض حضرات نے پہلے سے کفن بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے جی، عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو جو انہوں نے احرام باندھا ہوتا ہے اسی کو بطور کفن کے استعمال کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ مزید اس کو برکت بھی عطا فرمائے۔ تو پہلے سے اپنا کفن بنا کے رکھنا اور استعمال شدہ جو کپڑا تھا اس کو بطور کفن کے استعمال کرنا یہ جائز ہے۔ اور مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ سفید کپڑا ہونا چاہیے اور اچھا ہونا چاہیے اور بالکل گھٹیا نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ ایک مسئلہ یہاں یہ بھی یاد رکھیں، یہ صرف بہتر ہے جی، یہ بہتر کا لفظ عربی زبان میں مستحب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ مرد کے لیے کفن جو ہے یہ سفید کپڑے کا ہو، نہیں تو زندگی میں جو مرد لباس میں رنگ استعمال کرتا ہے اور شریعت نے بھی اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اس رنگ کا لباس، اس رنگ کا کپڑا لے کر اس کو کفن دینا بھی جائز ہے۔ جس طرح کہ رنگ دار عام طور پر مرد بھی کپڑے پہنتے ہیں، تو اگر سفید نہیں دینا چاہتے، کوئی دوسرا دینا چاہتے ہیں تو دوسرا دینا جائز ہے، کوئی اس کے اندر ممانعت نہیں ہے۔ البتہ جو کپڑا مرد کے لیے دنیا میں پہننا جائز نہیں تھا یا مکروہ تھا، اس کپڑے کے اندر اس کو کفن دینا بھی جائز نہیں ہوگا اور مکروہ ہوگا جی۔ مثلا لال رنگ کا کپڑا ہے جی، پیلے رنگ کا کپڑا ہے جی، یہ صرف عورتوں کے لیے ہوتا ہے جی، مردوں کے لیے ناجائز ہے۔ اس کے اندر کسی مرد کو کفن دینا یہ بھی مکروہ ہوگا جی، ناجائز ہوگا۔ البتہ عورت کے لیے چونکہ وہ کپڑا استعمال کرنا جائز ہوتا ہے، لال ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، جو مردی ہے ہو، وہ تمام رنگ جو عورت زندگی کے اندر کپڑوں میں استعمال کر سکتی ہے، اس کے کفن کے اندر بھی وہ لباس استعمال کیا جا سکتا ہے جی، وہ رنگ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے جی کہ مرد کے لیے آپ نے فرمایا کہ سفید کپڑے کے اندر اس کو کفن دیا جائے تو اچھا ہوگا جی۔ البتہ اگر ضرورت ہو تو دوسرا بھی دیا جا سکتا ہے جی۔ ایک اور مسئلہ جی، یہ کفن دینا ذمہ داری کس کی ہے؟ میں پہلے بھی غالباً اس پر بات کر چکا ہوں جی۔ جس طرح غسل دینا یہ وارثوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسی طرح کفن دینا بھی یہ وارثوں کا حق ہے کہ وہ اس کو کفن دیں۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کفن کیسے دینا ہے ہم نے۔ ایک ہے کفن پہنانا اس کو، یہ تو ظاہر بات ہے وارثوں نے ہی کرنا ہے جی۔ ایک مسئلہ اس کے اندر ہے کہ یہ کفن کا خرچ کون اٹھائے گا جی،
یہ دفن کا خرچہ، کفن کا خرچہ، یہ جتنے بھی آج کل تھوڑے سے مزید خرچے بھی ہو جاتے ہیں، مرنے کے بعد تھوڑی دیگیں شیگیں بھی بناتے ہیں، یہ جائز ہیں یا نہیں ہیں یہ آگے مسئلہ میں ذکر کروں گا، لیکن یہ جتنا بھی خرچہ ہے نا یہ سارا کا سارا میت کے اپنے مال میں ہوگا جی۔ جو بندہ فوت ہوا ہے نا سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ جو مرنے والا ہے اس کی جائیداد میں سے اتنا پیسہ نکالو جس کے ذریعے اس کا کفن دفن اور سارا خرچہ ادا کیا جائے۔ جتنی بھی چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں کفن کے اندر، غسل کے اندر، قبر کے اندر جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اس کے اپنے مال میں سے ہی دیا جائے گا۔ اگر اس کے اپنے مال میں کچھ بھی نہیں ہے تو جو آدمی زندگی میں اس کی پرورش کرتا رہا ہے نا، یعنی جس کے زیر کفالت وہ رہتا تھا اب بھی، تو اس کے ذمہ ہوگا کہ وہ اس کے لیے کفن کا کپڑا بھی خرید کے دے جی۔ البتہ ایک مسئلہ اور بھی ہے، یہ مرد کے لیے مسئلہ تھا جو میں نے ذکر کیا ہے کہ اس کے اپنے مال میں سے اس کا جو ہے نا کفن خریدا جائے گا، لیکن اگر عورت کا انتقال ہوا ہے علماء نے اس کے اندر گرچہ دو قول لکھے ہیں جی، ایک یہ ہے کہ وہ بھی عورت کے اپنے مال میں سے اس کا کفن خریدا جائے گا، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے جس کے اوپر ہمارے علماء نے فتویٰ دیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے اپنے مال میں سے نہیں بلکہ اس کے شوہر کے مال سے اس کو کفن دیا جائے گا۔ کفن اور باقی جو ضرورت کے خرچے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مرد کے مال میں سے ہوں گے۔ البتہ اگر مرد بالکل نادار تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، عورت کے پاس تھا اپنا مال، تو پھر اس کے اپنے مال میں سے دیا جا سکتا ہے، کوئی اس کی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ یہ مسئلہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں، آج کل ہمارے ہاں ایک معاشرے کے اندر روٹین بنی ہوئی ہے جی، عورت فوت ہو جائے تو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اس کا کفن جو ہے نا اس کے والدین دیں گے۔ یہ تو بالکل ہی ناجائز ہے جی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کفن کا جو خرچ ہوتا ہے یہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے، شوہر کے ذمہ ہے جی، وہ اس کو پورا کرے گا، نہ ہو تو اور بات ہے، خوشی سے والدین دینا چاہیں تو اور بات ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے اس کے اندر، جو مرضی ہے دے جی، لیکن قانونی طور پر شرعاً یہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے کہ بیوی کے لیے یہ جو خرچہ ہوتا ہے فوت ہونے کا یہ سارا کا سارا اس کے ذمہ ہوگا، وہ ادا کرے گا۔ ایک اور مسئلہ، کفن کے اوپر کوئی تحریر لکھنا جی، بعض اوقات کوئی کلمہ لکھ دیتے ہیں، بعض اوقات اس کے اوپر سورۃ اخلاص لکھ دیتے ہیں، آیت الکرسی لکھ دیتے ہیں، قرآن کی آیت لکھ دیتے ہیں، یا کوئی حدیث کا حصہ لکھ دیتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے جی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کو دفن کر دیا جائے گا، اور جس کے اوپر قرآن مجید کی آیات لکھی ہوتی ہیں اس کو یوں زمین کے اوپر نہیں پھینکا جاتا جی۔ تو اس لیے کسی بھی قسم کی کوئی تحریر لکھنا اس کے کفن کے اوپر یا بندے کے جسم کے اوپر، یہ بھی بعض لوگوں کی عادت ہے، ماتھے کے اوپر کلمہ طیبہ لکھ دیتے ہیں۔ بھائی کلمہ طیبہ وہ معتبر ہوتا ہے جو یہاں ہوتا ہے، ماتھے والا معتبر نہیں ہوتا۔ اگر 1 کروڑ مرتبہ بھی کوئی کلمہ لکھ کے اس کے ساتھ رکھ دیتا ہے نا، اس کلمے لکھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کلمہ وہی فائدہ مند ہوتا ہے قبر کے اندر جا کے جو دل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو ماتھے کے اوپر یا اور کسی جگہ کے اوپر کلمہ وغیرہ لکھنا یہ بھی بالکل ناجائز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اینٹ کے اوپر کلمہ لکھ کے یا کوئی آیت الکرسی لکھ کے یا کوئی آیت لکھ کے وہ اس کو مرتے ہوئے اس کے سر کے پاس رکھ دیتے ہیں جی، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے شاید فرشتے جو ہے نا اس میں لگ جائیں گے اور حساب کتاب میں آسانی ہوگی۔ نہیں، ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد کے اوپر انسان کو قبر کے اندر آسانی اور سہولت ملتی ہے جی۔ اوپر سے لکھی ہوئی جتنی بھی چیزیں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اعمال انسان کی زندگی کے اندر، اور نہ ہی اس کے مرنے کے بعد جو اس کے پاس رکھا جائے جی، اگر اندر نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، پورا قرآن ہی بے شک کوئی بندہ رکھ دے جی۔ تو اس لیے اپنے اعمال پہ توجہ دینی چاہیے۔ تو قبر کی اینٹوں پر کوئی چیز لکھنا یا اسی طرح کفن کے اوپر لکھنا یا ماتھے پہ لکھنا یا جسم کے اوپر کوئی چیز لکھنا یہ سب ناجائز ہے جی۔ البتہ کفن کے اوپر خوشبو لگانا جائز ہے جی، کفن پہ خوشبو بھی لگائی جائے اور جسم پہ بھی خوشبو لگائی جائے۔ کل کے سبق میں پڑھا ہے آپ نے، کافور خوشبو لے کے نا جو اعضاء انسان کے سجدے میں کام آتے ہیں، ماتھا، ہاتھ، گھٹنے، پاؤں، ناک، یہ چیزیں ان کے اوپر خوشبو لگانی ہے، اور اسی طرح کفن کے اوپر بھی خوشبو کی دھونی دے دی جائے
تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر بدبو وغیرہ نہیں پھیلے گی۔ آخری ایک دو مسئلے جی، آخری اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اس پہ توجہ ذرا آپ کی زیادہ ہو جائے جی۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ مرنے کے بعد کسی کے کفن کے اوپر پھول ڈال دیتے ہیں جی، یہ ناجائز ہے جی۔ پھولوں کی چادر ڈالنا، پھول ڈالنا، یہ اتنا سخت قسم کی بدعت ہے۔ بڑے بڑے علماء کی میں نے دیکھے ہیں جی، فوت ہو جاتے ہیں، ان کی پوری میت کو انہوں نے اتنا اوپر سے ڈالا ہوا ہوتا ہے نا، پھولوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے، لوگوں کو اس کا سمجھ نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ علماء نے کہا ہے کہ اگر کسی کے اوپر پھول ڈالے گئے ہیں یا اس کو پھولوں کی چادر ڈالی گئی ہے اوپر، جو جنازہ پڑھانے والا ہے اس بدعت کی وجہ سے جنازہ پڑھانے سے انکار کرے تو جنازہ پڑھانے سے انکار بھی کر سکتا ہے جی۔ پہلے اس بدعت کو ختم کرو، اس کے بعد میں جنازہ پڑھاؤں گا جی۔ تو میت کے اوپر کسی قسم کے ہار ڈالنا، اس کو سرمے پہنانا، اس کو کنگھی کرنا، اس کو کاجل لگانا، مزید اس کا کوئی میک اپ کرنا، پھول ڈالنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ضرورت ہے نہ اجازت ہے جی۔ اس لیے اس سے احتیاط کرنی چاہیے جی۔ اور آخری مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات دھوپ ہو نا تو میت کے اوپر باقاعدہ طور پر سایہ کرنے کے لیے لوگوں نے بہت سارا کام کیا ہوا ہوتا ہے جی۔ میت کے اوپر سایہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے نیک اعمال کا سایہ ہی اس کی روح کے لیے کافی ہے جی۔ بعض اوقات بعض لوگ قرآن مجید اس کے اوپر سے جو ہے نا یوں پھیر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ پورا قرآن ہی اس کے اوپر رکھ دیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اندر کچھ نہیں ہے جی۔ تو مرنے کے بعد میرے بھائیوں یہ دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ابھی آپ سن رہے ہیں کفن پہنایا جا رہا ہے، کپڑے پہنائے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک جملہ کہتا جاؤں جی، جو کفن پہنایا جاتا ہے نا، میں بتاؤں گا کفن کی جو اقسام ہیں، ان کفن کے کپڑوں میں کوئی کپڑا بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی جیب ہوتی ہے۔ کفن کا کپڑا بغیر جیب کے ہوتا ہے جی۔ ساری چیزیں دنیا کی نکال لی جاتی ہیں، تمام چیزیں اتار لی جاتی ہیں۔ یہی میرے بھائیوں زندگی کا نیک عمل ہے جو انسان کے ساتھ جاتا ہے۔ اس لیے میں دعوت فکر دوں گا آخر کے اندر کہ یہ چند مسئلے کفن کے حوالے سے تھے جو آپ نے سنے، اس لیے اس کی پہلے سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے تاکہ عین وقت کے اوپر تنگی نہ ہو۔ البتہ کفن دینا کیسے ہے، کپڑے کتنے ہونے چاہیے، انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم اس کو ذکر کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس وقت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔